تین سالوں کی بات کر رہے ہیں، اس چیز پہ بھی آتے ہیں کہ کب آپ کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا سیما سے۔ ان 3 سالوں میں آپ ایک دن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 2 بار یا ایک بار کبھی نہ کبھی کال 3 بار، ہاں بالکل، ایک دن میں ضرور کرتے تھے۔ ضرور ضرور بالکل، بچوں اس سے بات ہوتی، اس گھر والی چیز سے۔ میں اس چیز میں کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ سیما حیدر جو کہ آپ کی بیگم تھی، کبھی آپ کو شک پڑا کہ شاید آپ کے اس کے جو تعلق ہے میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا اور بات کرنے سے بھی کتراتی ہے، یا پھر کچھ اس طرح سے ہوا کہ آپ کو پڑا کہ شاید اس کی جو اب چال چلن ہے کوئی تھوڑا سا بدل رہا ہے؟ نہیں نہیں، میرے علم میں ذاتی بھی نہیں رہا کہ اس کے کیا ہے پوزیشن کیا نہیں، جیسے بات کرتا تھا نارمل ویسے ہی ہماری بالکل پیار محبت سے بات ہوتی تھی، ورنہ ایک دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ، اور اگر نیٹ میرا بند جائے جیسے پیکج ختم ہوتا ہے تو وہ لوکل پہ بھی بات کرتا تھا کہ حیدر تمہارا جو ہے نا نمبر کیوں بند جا رہا ہے، ڈیٹا آن کرو۔ بالکل ہمارا کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ خوش تھے۔ آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 3 آپ کی بیٹیاں ہیں، ہاں ایک بیٹا ہے، جی جی، نام کیا ہے بیٹیوں کے؟ بیٹے کا فرحان، اور بعد میں فروا بطول، پری بطول اور فرح بطول، تینوں بیٹی ہیں سر۔ ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں، بہت پیارے ہیں۔ پب جی گیم ہے جس کے ذریعے یہ سارا کام ہوا ہے، کبھی سیما نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ پب جی گیم کھیلتی ہیں؟ نہیں، سیما نے نہیں بتایا، مگر میرا بیٹا تھا فرحان، وہ میں بچوں سے بات کرتا تھا اپنی گھر والی سے، تو ان کا جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ کام کر رہے ہیں، کپڑے وغیرہ دھلائی کر رہے ہیں۔ نہیں ہوا وہ دن جب آپ نے ٹرائی کی اور سیما سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا، وہ کون سا دن؟ وہ اپنے بچوں سے بات کرواؤں گا۔ آپ تھوڑی سی اس مکان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 3 سال میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر مہینے آپ نے پیسے گھر بھیجے ہیں، کتنے پیسے آپ ہر مہینے گھر بھیجتے تھے؟ سر میں شروع میں تھوڑا تنخواہ کم تھا، اس ٹائم کرنسی بھی کم تھا، 45,000 تقریباً شروع سے، ٹھیک ہے، جب سے میں آیا تھا کہ 45,000 پیچھے 50,000، آستے آستے جیسے وقت بڑھتا گیا مجھے بھی جانکاری ہو گئی، ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھی کام کرنا کدھر کرنا۔ اس وقت میں اس کو 2 سالوں سے 80,000 90,000 بھیج رہا تھا مسلسل، 2 سالوں سے ایسے ہی۔ پہلے میں نے صرف شروع میں 45 سے 50,000 تک بھیجا ایک سال۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے، اور ہم سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ 70-80 ہزار روپیہ بھیجنا سعودی عربیہ سے کما کر حق حلال کا محنت کر کے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کراچی میں اپنا مکان بنانا چاہیے؟ سر یہ تقریباً 1.5 سال پہلے ہم نے بولا کہ ہم نے ایک وی سی بھی رکھی تھی، ویسیاں بھی کھل گئی، پیسے جوڑ جوڑ کے ہم نے تقریباً 1.5 سال پہلے ٹھیک ہے، تو ہم نے گھر لیا تھا چھوٹا سا، ایک مکان، ایک کمرے کا۔ آج سے 1.5 سال پہلے جی جی ہاں، 1.5 سال۔ اس کا جو مذہبی رجحان ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ ہندو دھرم میں بالکل آ چکی ہیں۔ اسلامی جو کی چیزیں ہیں، نماز، کوئی سورت، پھر کلمہ، اس چیز پہ بات نہیں کرتی ہے، اور نہ وہ کلمہ سنانا چاہتی ہے کسی بھی میڈیا چینل کو۔ تو جب آپ اور سیما اکٹھے تھے، بہت سارا عرصہ آپ نے اکٹھے بھی گزارا ہے، ٹھیک ہے آپ 3 سال پہلے آ گئے، لیکن سیما کے ساتھ اکٹھا بھی آپ ظاہری بات ہے 3-4 سال رہے ہوں گے، تبھی آپ کے 4 بچے ہیں۔ اس وقت سیما کا جو مذہبی رجحان تھا وہ کیا تھا؟ سیما نماز پڑھتی تھی؟ جی جی سر، بالکل مہذب سے دلچسپی تھی، اور نماز روزہ اور جو یہ سبیل وغیرہ جو ہوتا ہے 10 محرم میں بالکل یہ پکا جاتا تھا، اور امام بارگاہوں میں بھی جاتا تھا یہ۔ جی سر، یعنی کہ سیما باقاعدگی سے نماز بھی پڑھتی تھی، اور جو مذہبی رجحان تھا وہ اس کا زبردست تھا۔ جی جی ہاں بالکل، وہ نماز پڑھتی تھی رمضان شریف میں، اور افطاری کرواتی تھی، اور سبیل وغیرہ ہر چیز اس کا دلچسپی تھا سر، بالکل۔ اب بھی اس وقت اس چیز پہ بات کریں گے کہ جب آپ کے بچے وہاں پہ چلے گئے، 10 مئی کو آپ کو پتہ چلا؟ ہاں 10 مئی تک بھی رابطے میں تھا، 10 مئی ٹھیک کے ہے، بعد مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کدھر چلے گئے اور کدھر ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک بھارتی میڈیا سے ایک خبر دیکھی تو بچے میرے بھارت پولیس کسٹڈی میں ہیں، میرے پیروں سے زمین نکل گیا، بچے کدھر گئے، کہاں گئے، کیسے گئے، پھر میں بہت پریشان تھا۔ یعنی کہ اس سے پہلے جب آپ نے انڈین میڈیا کا کلپ دیکھا، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں ہی کہیں جی نہ جی کہیں؟ ہاں، یہی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی علم ہی نہیں تھا کہ بچے کہاں ہیں، کدھر ہیں، کون سی جگہ پہ ہیں۔ انڈین میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ بچے ادھر ہیں سر۔ سیما کا یہ کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پہ ہندو دھرم میں آ چکی ہیں، اور شادی کر کے وہ گنگا بھی نہائیں گی، جو ان کی روایات ہیں، اور اسلام جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکی ہیں، اور اپنی شادی جو ہے وہ سچن سے کرنا چاہتی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں انڈین میڈیا بھی بار بار لگاتار رپورٹنگ کر رہا ہے، سیما سے یہ پوچھ رہا ہے اسلام کے بارے میں، تو سیما بالکل اسلام کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، نہ انڈین میڈیا کو کچھ بتانا چاہتی ہے، نہ کلمہ سنانا چاہتی ہے۔ یہ بھی چاہے گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سیما انڈین ایجنٹ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ سیما جو تھی وہ پاکستان کی ایجنٹ۔ سن رہے ہیں، آگے بھی حیدر سے ہم بات کریں گے، اور حیدر کا یہ کہنا ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف منیر صاحب ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف، اس کے علاوہ جو ہمارے بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اس ایشو کو اٹھایا جائے، اور سیما اپنے بچوں سمیت، سیما کو حیدر کے جو بچے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔
یہ بہت دکھ کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے یقیناً کسی بھی ایک باپ کے لیے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ کسی بھی سرحد پار ملک چلے جائیں، اور خاص کر ہندوستان میں جہاں پہ اب ان کے بچوں کے اوپر جو کہ نابالغ ہیں، ابھی معصوم ہیں، ان کے اوپر ہندو دھرم جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے اور ان کو مسلمان سے ہندو کنورٹ کرنے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس چیز کی خاص طور پر ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ اپیل سے میں بھی اپیل کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ سے، انڈین گورنمنٹ سے، مودی سرکار سے، اور یوگی جو کہ اس وقت یہاں پہ یو پی کے چیف منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے، حیدر کے بچے ہیں ان کو جلد از جلد واپس لایا۔ ہندوستان میں اس وقت سیما پہنچ چکی ہے، آپ کا کبھی اپنے بچوں سے ہندوستان میں رابطہ ہوا ہے؟ جی نہیں ہوا، میڈیا کے تھرو میں نے دیکھے ہیں مگر میرا بات نہیں ہوا بالکل بھی۔ آپ اپنے بچوں کو ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں، ابھی تک میری بات نہیں ہوئی سر۔ سیما ایک آروپ لگاتی ہے کہ حیدر جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو حیدر کے بچے ہیں ان کے انٹرویوز بھی میں نے دیکھے ہیں، ایک اس چیز میں کتنی صداقت ہے، کیا دوبارہ جو جرگی ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے نقصان پہنچائیں گے، اس چیز میں کتنی صداقت ہے، کیا دوبارہ آپ سیما کو اپنا لیں گے اگر وہ واپس آتی ہے اپنے بچوں کو؟ جی جی سر، میں بالکل اپنا لوں گا کیونکہ میرے بچوں کا فکچر کا مسئلہ ہے اور سیما میری گھر والی ہے۔ اگر مسئلہ جہاں محبت بھی ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اگر میں نے اس کو طلاق دیا ہوتا تو میں اتنا ایشو کیوں اٹھاتا، اپنے سر پہ ہر بات کیوں اٹھاتا کہ بالکل وہ میری گھر والی ہے، میرے نکاح میں ہے، سیما کو کوئی طلاق نہیں دیا۔ سیما جب میں جیگتا جاگتا ایک ثبوت کہہ رہا ہوں کہ سیما تو آ، میں تیرا شوہر ہوں، پھر کون بولے گا سر؟ لگ بھگ 6 سے 7 سال آپ کی سیما کے ساتھ شادی رہی، اتنے عرصے میں سیما سے کبھی ناراضگی بھی ہوئی؟ نہیں، اس سے تو میں نہیں کہہ سکتا، انسان ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں سر، میں ایسے جھوٹ بولوں کہ ہماری کبھی بھی نہیں ہوئی، تو ایسے ہلکی پھلکی جیسے ناراضگیاں گھر پہ عام طور پہ ہوتے رہتی ہیں، ایسے نہیں کہ میں ایسے جھوٹ بولوں کہ نہیں ہم نے زندگی میں جھگڑا یا ہم نے تھوڑی لڑائی جھگڑائی نہیں کی، یہ جیسے نارمل گھر پہ جو ہوتے رہتے ہیں ایسے ہوتا تھا، باقی ہماری کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا سیما کا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ سیما ایسے ہی کرے گا، بالکل 10 مئی تک بھی ہم پیار محبت میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ میڈیا کے تھرو بھلے وائس میسج سنا سکتے ہو کہ 10 مئی تک بھی میرے پڑے ہوئے ہیں، نکاح نامہ میرے ساتھ میں ہے، ہر چیز ہم کلیئر ہے، مگر یہ پھر بھی نہیں مان رہے۔ میں بھارت سرکار کو اور بھارت کے لوگوں کو، ہندو بھائیوں کو، ہندو بہنوں کو، ہندو مسلم بھائیوں کو، سب کو میں کہتا ہوں آپ کے چینل کے توسل کہ میری آواز بنو اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے سر۔ بالکل، یہ جو معاملہ ہے ابھی سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ سپورٹ کی ہے، اور وہ پبلک کی سپورٹ ہے۔ اس معاملے کو جتنا اٹھایا جائے ٹھیک ہے، جتنی اس پہ بات کی جائے، خاص طور پہ توجہ دلائی جائے، پاکستانی گورنمنٹ کو سفارتی سطح پر اس چیز پہ قدم اٹھانا چاہیے، سیما کی واپسی کے لیے، سیما کے بچوں کی واپسی کے لیے، اور غلام حیدر بھائی ان کے بچوں کی واپسی کے لیے۔ یہ رزق حلال کمانے کے لیے سعودی عربیہ میں سارا دن مزدوری کرتا تھا، اور مہینے کے بعد جتنے بھی اس کے پاس پیسے بچتے تھے وہ سیونگ کر کے اپنے بچوں کو بھیجتا تھا تاکہ اس کے بچے اچھے شہری بن سکیں، پڑھ لکھ سکیں، اور آگے جا کر پاکستان کا روشن مستقبل کہیں نہ کہیں پاکستان کو سرو کر سکیں۔ وہاں پہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، آپ کا جو بڑا بیٹا ہے، فرانس سے ایک رپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں، تو وہ یہی کہتا ہے آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے بیٹے نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا کہ بڑے ہو کر وہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہاں سر، اس کا ماموں ہے نا آرمی میں، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں ماموں جیسا بنوں گا، آرمی میں جاؤں گا۔ سر جی ایسی باتیں ہوتی تھی کہ بولتا ہے میں آرمی میں جاؤں۔ غلام حیدر بھائی، سیما ایک انٹرویو میں انڈین میڈیا کو بتا رہی ہے کہ غلام حیدر کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی ہے، اس میں کنس چاہیے؟ ہاں سر بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے، میری شادی ہوئی تھی اور میری شادی بالکل تھی، سیما سے شادی کے بعد بھی تھی، تو 2 ماہ 3 ماہ کے بعد جب سیما نے بولا کہ ابھی جو ہے نا ہم خوش رہ سکیں گے اور تو گاؤں سے جو ہے کراچی سے گاؤں نہیں جا رہا ہے، بیوی کو اپنے کو چھوڑ، بس تو ادھر میرے ساتھ رہا، اور اس لیے جو تھوڑا پڑے ہوتے تھے، پھر سیما کے کہنے پہ میں نے گھر والی کو بھی طلاق دیا، اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میری امی اور میرے ابو کے ساتھ رہ رہے ہیں شروع سے۔ سیما سے شادی کرنے سے پہلے جو آپ نے پہلے شادی کی تھی اس میں سے آپ کا ایک بچہ اور ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لینگویج کی بات کریں ٹھیک ہے، اس کی ہندی بڑی اچھی ہو گئی ہے، سیما پڑھی ہوئی کتنا ہے؟ سر میرے حساب سے تو 5ویں پاس نہیں ہے جو بتا۔ مختلف ہے اور ہندی تھوڑی سی مختلف ہے، کیمرے کو دیکھ کر۔ میں تو سیما کو کہہ رہا ہوں سر کہ آ جاؤ، آپ کے بچوں کا فیوچر کا مسئلہ ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا لو میرج تھا سیما، میں ابھی بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، بات سنو پلیز، آ جاؤ، دیکھ میں تیرا شوہر زندہ ہوں، میں ابھی بھی آپ کو اپنا لوں گا، پلیز تم میری بات مانو اور ضد چھوڑو اور گھر آ جاؤ، میں جیسا تم بولے گا ویسا ہی ہوگا، کہ تم کو یہ بھی پتا ہے کہ حیدر کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بچوں کو اپنائیں گے، بچوں کو اسکول اچھا تعلیم دلوائیں گے، اس لیے سیما پلیز
सोचो इंशाल्लाह ये मेरा इंटरव्यू आप तक पहुंचेगा और आप समझ भी जाओगे कि आज सही क्या है गलत क्या है। आपने भी अभी ठोकरें खाई होंगी मेरे ख्याल से, थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आ जाओ। एक ज़िंदगी का मसला नहीं है, 2 दिन का नहीं है, बच्चों का फ्रैक्चर है, पूरी ज़िंदगी है। अल्लाह ना करे कल तुमको अटैक आ जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, बच्चों का कौन है। सीमा प्लीज़ ये बात मेरी जहन से सोचो कि हैदर सही कह रहा है या गलत कह रहा है। प्लीज़ सीमा, ये मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगा। बच्चों का सोचो सीमा, तुम्हारे सवा चलो, तुम उनका माँ उनके साथ है। अल्लाह ना करे कल तुमको कुछ एक साथ अच्छी सी जिंदगी गुजारे। हैदर भाई, आपने कभी सीमा को ये बोला था कि आपको उम्रा का वीज़ा जो है वो कोई प्यारा सा बोल दें जो अक्सर आप बोलते थे सीमा को, जब भी आपसे बात उसकी होती थी, कभी नाराज़ हो जाती थी तो आप उसको राज़ी करने के लिए जो चीज़ बोलते थे, कोई एक लफ्ज़ बोल दें। सर अभी मैं तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाओ। ये इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था जल्दी, पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा है, इसका दिमाग की तवाज़ु ठीक नहीं है या क्या भी है। तो सीमा, मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ, सीमा मैं हैदर आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ और मेरी बात मानो। एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की सर बात नहीं है, ज़िंदगी है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बच्चों को कोई भी नहीं संभालेगा। सीमा अभी भी बाज आ जाओ और घर आओ, घर नहीं आ रहा है, सऊदी अरबिया आ रहा हो, कोई खौफ नहीं है। जब मैं तुम्हारा शोहर जिंदा हूँ, आपको कौन कुछ करेगा, मेरे साथ रहेगा। कराची में अच्छा सा घर लेंगे। पहले भी हमने रक्षा लिया, रक्षा ऑटो पे गुजारा किया, फिर इधर आके मेहनत मजदूरी किया। हर गैरतमंद शख्स बच्चों के लिए सब कुछ करता है सर। मैं उसको कह रहा हूँ कि आप सऊदी अरब आओ, मैं पाई पाई जोड़ के यार दोस्तों से पैसे लेके अभी भी मैं तेरे को बुला सकता हूँ, सिर्फ सीमा हाँ करे। सीमा आप हाँ कर दो, हैदर के ये कहना है, हैदर बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी बातें तो बाद में की जाएंगी। हैदर आपसे डायरेक्ट कह रहा है कि आप आ जाएं। अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहती, हिंदुस्तान से आप डायरेक्ट सऊदी अरेबिया आ जाएं, बच्चों समेत आ जाएं, यहाँ पे आप रहें और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। फिर वापस पाकिस्तान जाकर कराची में कोई अच्छा सा मकान लेकर, हैदर का कहना है कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी रखूँगा। और हैदर के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और आगे जाकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सर्व करेंगे। मैंने हैदर का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। अभी तक हैदर को मैंने बिल्कुल नरम तबीयत, नरम मिजाज पाया है। इतना सब मीडिया पर फेक स्टोरीज बना रहे हैं, किसी एक शख्स को साथ बिठा लेते हैं और ये कहा जाता है कि ये भी सीमा का दोस्त था, और उस शख्स से ये गुलवाया जाता है कि वो भी सीमा का दोस्त था और सीमा को जानने वाला था और सीमा ने उसको भी लूटा है। और इस तरह से सीमा की दोस्ती यारी जो थी वो बहुत सारे लोगों के साथ थी। इस चीज़ की हैदर भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस चीज़ को ना किया जाए और मजीद इस चीज़ को ना उछाला जाए। हैदर भाई पहले भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो इस चीज़ के लिए मैं भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फेक स्टोरीज आप बना रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि सीमा आपकी दोस्त थी, सीमा से आपकी भी दोस्ती थी और सीमा से आपको भी प्यार था, ये सारी चीज़ें फेक हैं और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। इस चीज़ के बारे में हैदर भाई बताएं। और जो लोग स्टोरीज लेकर आए हैं, हैदर भाई के ये कहना है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो सीमा से प्यार करते थे और सीमा ने उनको भी धोखा दिया, उनको भी लूट लिया और इस तरह से फेक स्टोरीज आ रही हैं, उनके बारे में। सर ये तो मेरा गैरत का मसला है, हम पहले से परेशान है। ये दूसरा ये लायकों के खातर चंद बातों के लिए, आपको फेमस करने के लिए, इनको मैं कभी भी बख्शूंगा नहीं। कोर्ट हो, अदालत हो, कि किसी का इज्जत को उछाला नहीं जाए। प्लीज भाई मैं हाथ जोड़ के इस बात को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी बातें ना किया करे, किसी का दिल को ठेस ना पहुंचाएं। वो मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है। आप लोगों को मजाक समझ रहे हो हर बात को। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हूँ, आप भी बहन वाले होंगे, आप भी बेटी वाले होंगे, आप भी माँ वाले होंगे। प्लीज प्लीज देख, वो कैसे भी है, इस हाल में है, वो मेरी बीवी है। आप लोगों को ये मजाक लग रहा है, ये प्लीज मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ अपने बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को कि प्लीज ऐसे मजीद जो है ना प्रोगंडा उसके पीछे नहीं खड़ा करो। देखो ये मजाक में बातें नहीं लो, मैं बहुत परेशान हूँ आप लोगों को जो है, इसलिए आप लोगों को ये मजाक लग रहा है। ऐसे बिल्कुल प्रोगंडा नहीं चला। जी, हैदर का ये कहना है कि जो लोग ये फेक स्टोरीज बना रहे हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो लोग भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, फेक इंटरव्यूज दे रहे हैं, फेक स्टोरीज बना रहे खुदा के लिए दूसरे की इज्जत को उछालो नहीं। अल्लाह ना करे कल तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, फिर आपके लोगों दिलों में क्या गुजरेगा। हैं। हैदर भाई इस कैमरे को देखकर आखिरी पैगाम जो है वो अपना रिकॉर्ड करवा दें और फिर हम इस इंटरव्यू का जो है वो खात्मा करें। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील हाथ जोड़ के वजीर आजम शहबाज शरीफ को और चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को और वजीर खारजा बिलाल साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को, अदी फरियाल टारपुर साहिबा को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाया जाए।
میں ہندوستان کی مودی سرکار کو اور یوگی سرکار کو، دونوں حکومتوں کو، سندھ حکومت اور بھارت حکومت کو، دونوں کو میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میں مسکین ہوں اور میرے بچے واپس کیے جائیں. میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرا ہیلپ کریں اور میرے بچوں کو واپس دلائیں سر. حیدر بھائی ہم کو یہ بتائیں کہ ابھی تک اس کیس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ اس کو سر 2 مہینے سے تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے. میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، میں مسکین ہوں، میرے ساتھ لیکن انصاف جب کیا سے جائے. یہ میڈیا میں آیا ہے اس کو ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں. جی سر، ہاں تقریباً 2 ہفتے ہوئے. ان 2 ہفتوں میں آپ سے کبھی کسی پاکستانی آفیشیل نے رابطہ کیا ہے، جو پاکستانی کوئی گورنمنٹ کا بندہ ہو یا پھر کوئی بھی ایسا بندہ پاکستانی سرکاری سطح پہ جو اس آواز کو اٹھائے، کسی نے آپ سے آج تک رابطہ کیا ہے؟ نہیں سر، سرکاری سطح پہ نہیں کیا. باقی یوٹیوبر بھائی ہیں یا وہ دوسرے ہیں بھائی جو کو آواز اٹھا رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی سرکاری سطح پہ اس ٹائم میرے سے کسی نے بات نہیں کیا سر. پاکستانی میڈیا سے زیادہ انڈین میڈیا میں آپ کے انٹرویوز گئے ہیں. پاکستانی میڈیا سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو پاکستان کے بڑے چینلز ہیں، جیو نیوز، ایئر وائی نیوز، اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی میڈیا چینلز ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حیدر بھائی کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا جائے اور اس چیز کو سفارتی سطح پہ اٹھایا جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے. کسی بھی پاکستانی میڈیا چینل نے ابھی تک آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں سر، پاکستانی جو یوٹیوبر بھائی ہیں، دوسرے ہیں، اوپر بات سطح نہیں ہوا، اوپر کسی ٹی وی چینل میں یا نیوز نے ایسا کوئی ایئر وائز نیوز نے ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا سر. چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. حیدر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے سیما کے بارے میں. پاکستانی لڑکی جو کہ سرحد پار کر کے ہندوستان چلی گئی ہے کسی غلطی کی وجہ سے. پب جی گیم جس کا بہت زیادہ